السلام علیکم۔ اپنی ویٹ لاس جرنی شیئر کروں گی اور سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے کوئی سیکرٹ نہیں رکھنا ہے۔ جو چیزیں میرے لیے ورک کی ہیں سب آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کے اینڈ پہ ایک میجک ٹی بتاؤں گی، اسپیشلی جن لوگوں کو باڈی ایکس ہو رہی ہے، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، وہ ضرور دیکھیں۔ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں۔ میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، مطلب بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 100+ kg میں چلی گئی تھی۔ میں نے ہمت ہار دی تھی کہ اب یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ میں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، فنکشنز میں آنا جانا بہانہ کر دیتی تھی کہ میں نہیں آ سکتی۔ اصل میں بات یہ ہوتی تھی کہ میں اگر کوئی بھی فنکشن والے کپڑے پہنتی تھی نا، مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شیشے میں دیکھنا، آئینے میں دیکھنا برا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ مطلب یہ مجھے کیا ہو گیا۔ وہ جو ہوتی ہے نا آپ کے اندر کے ہمت کے میں کچھ کروں، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹوٹکے میں نے بہت سارے آزمائے، سنے ہیں، بہت سارے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے۔ زیرہ پانی، سینیمن، ہر قسم کا گرم مسالہ میں نے استعمال کیا، سونف، میزل، ماچا ٹی، گرین ٹی، ساری چیز سب کچھ پی پلا کے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بس میں ایکسیپٹنس میں آ گئی کہ اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ ٹانگوں میں درد، نیز میں پین، ٹھیک ہے، گھٹنوں کا درد، کمر میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے کمر میں درد، صبح اٹھو تو بھی ایسی سستی کہ جیسے کہ رات بھر سوئی نہ ہو، کسی نے مارا ہو ساری رات۔ ہیلز میں پین شروع ہو گیا، پلانٹر فیشیائٹس، اپنے بچوں کے لیے کام کاج کرنا مشکل، گھر کے کام پورے کرنا مشکل، ہر ٹائم بس دل کرے کہ بس سوتی رہوں۔ ایسے تھوڑی نا زندگی گزرتی ہے۔ اچھا، کپڑے جب برے لگنا شروع ہوئے وہ تو چلو لگ رہے تھے، وہ تو پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر جب یہ فزیکل سمٹمز آنا شروع ہوئی نا، پھر جیسے وہ سٹرک ہوتا ہے نا آپ کو ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں کہ یہ کیا مطلب، ابھی میری یہ حالت ہے 40-50 میں جا کے تو میں نے کیا بستر پڑے رہنا ہے؟ ایسے تو نہیں زندگی چلنے والی۔ پھر کرنے کا ارادہ کیا کہ نہیں، اب اپنی زندگی بدلنی ہے، اور یہ آپ نے خود ہی ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آپ کو فیڈ نہیں کرتا، یہ اندر سے آتا ہے۔ آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے، اور وہ میں نے کیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھر اس کی ریسرچ کی، کیسے طریقہ ہوتا ہے، پتہ چلا جی انسولین جو ہے وہ پرابلم ہے بیسیکلی۔ اس کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ انسولین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا ہوا؟ جی ڈائٹ پلان چاہیے جی، انسولین سپائک کنٹرول ہوگا تو وزن گرے گا۔ تو ٹھیک ہے جی، انسولین سپائک کنٹرول کرنے کے لیے پہلے دو میں ڈیوائڈ کر دیتی ہوں اس کو آپ کے لیے، فوڈ اینڈ ایکسرسائز۔ میں فوڈ کی طرف آتے ہیں، مطلب جو ڈائٹ پلان ہے۔ فوڈ میں دو باتیں ہیں، آپ نے کھانا کیا ہے اور کس ٹائم کھانا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں اور پروٹین بڑھانا ہے۔ کس ٹائم کھانا ہے وہ بہت سمپل ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، مطلب کہ کھانے میں وقفہ بڑھا دو۔ 3 ٹائم کا اگر کھانا کھاتے تھے نا، 2 پہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے اپنا چینج کیا، اپنی بات بتاؤں گی نا، ایک رات کا کھانا اور ایک دن کا کھانا۔ مائنڈ کو اپنے ٹرک کرو گے کہ میں اسکپ تو نہیں کر رہی، ناشتہ میں اسکپ تو نہیں کر رہی، اس کو میں پش کر رہی ہوں ٹوورڈ دا آفٹرنون۔ یہ کام کرتا ہے، ویسے یہ ایک ٹپ ہے، ٹرک کرو اپنے برین کو۔ اور ٹائمنگز کا حساب اس طرح سے رکھو کہ اپنی ونڈو ڈیسائیڈ کرو کہ کس ٹائم میں نے کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر بالکل فل سٹاپ لگا دو، پھر بیچ میں سنیکنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی ہے۔ میرا رات کا کھانا ہوتا ہے 6 بجے یا 7 بجے۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنی ونڈو اگر رکھی ہے نا، جیسے 8 بجے کھانا ہے، تو کھانا شروع کرنا ہے آپ نے 7:30 یا 7 بجے، تاکہ 8 بجے تک آپ کھانا کھا چکے ہیں۔ اب جیسے میرا کھانا ختم ہو جاتا ہے 6 بجے ڈن، ٹھیک ہے، میکسیمم 7 بجے، اس کے بعد نہیں۔ اگر لیٹ ہو گیا تو پھر میں کھانا ہی چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد سب کچھ ختم، پھر آرام سے سو جاؤ۔ صبح اٹھو 8 بجے 9 بجے، جب بھی اٹھتے ہو بچوں کو اسکول بھیجو، ہسبینڈ کو کام پہ بھیجو، اپنا گھر کا جو بھی کرنا ہے کرو۔ 3 4 5 گھنٹے اگر آپ بغیر کھائے پیے گزارو گے تو وہ کوئی نہیں مرتا، میں نہیں مری ہوں ابھی تک، ٹھیک ہے، الحمدللہ، بلکہ میری ہیلتھ بہتر ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ جتنا میکسیمم اس کو پش کر سکتے ہو اس کو پش کرو۔ میں ناشتہ کرتی ہوں 12 بجے 1 بجے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ نے ٹوسٹ اور جام نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہائی پروٹین کھانا ہے، ٹھیک، ہائی پروٹین ناشتہ کرنا ہے۔ انڈے کھانے ہیں، میں جیسے اپنا بتاؤں گی تو میں آرام سے 4 انڈے، اور کبھی دل کرے تو اس کے ساتھ بارلے فلاور جو کہ آٹے کی چھوٹی سی چپاتی بنا کے وہ میں اس کا کھا لیتی ہوں۔ چائے بالکل بند۔ یہ نہ سوچو کہ یہ چائے کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، نہیں، چائے پی پی کے تو آپ نے کون سی اپنی زندگی بنا لی ہے؟ تو چھوڑ کے دیکھو، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کہ میں بتا رہی ہوں، یہ دن میں 8-10 کپ پینے والا ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے اپنی ایکسپیرینس سے، چھوڑ کے دیکھو، ٹرسٹ می، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں پروٹین، اور اس کی جو میں نے بات کی ہے نا، وہ اس پہ آتے ہیں کہ لو کارب ہائی پروٹین، یہی کانسیپٹ ہے، یہی سمجھنا ہے۔ لو کاربوہائیڈریٹس پہ جانا ہے، جیسے کہ ہر میدے سے، آٹے سے بنی ہوئی چیز، چپاتی، چاول، آٹا، روٹی، یہ ساری چیزیں
آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے۔ اسٹارٹ میں اس کو کم کر لیں، آدھے کر لیں، پورے سے آدھا روٹی پہ آ جائیں، آدھے سے 1/4 پہ آ جائیں، کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں، ٹھیک؟ اور فائبر تھوڑا سا ایڈ کریں، آپ کا ڈائٹ پلان بن گیا۔ اور پروٹین زیادہ کر دیں۔ پروٹین کس چیزوں میں ہوتی ہے؟ میٹ میں، فش، ایگز، ٹھیک ہے، انڈے، چکن، لیم، گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، جو گوشت آپ کو ملتا ہے کھاؤ، اور کچھ نہیں ملتا تو بوائلڈ انڈے ہی کھاتے جاؤ۔ اچھا، انڈے کی زردی کھانی ہے نہیں کھانی؟ بالکل کھانی ہے، کھانی ہے، سب کچھ کھانا ہے۔ اللہ نے قدرت کا یہ طریقہ ہے کہ پروٹین کے ساتھ فیٹ جوڑ کے دیا ہوا ہے، تو اس کو اپنے الگ نہیں کرنا، اس کو کھانا ہے۔ گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں اسی کو دیکھو اور اسی کے حساب سے اپنا ڈائٹ پلان بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور ہائی پروٹین، لو کارب، تھوڑا سا فائبر ایڈ کرو اور مزے کرو۔ اچھا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے ایک بات بتاؤں، ابھی رمضان آ رہا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ فاسٹنگ کے ہم عادی ہو جائیں گے پورے مہینے میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس فاسٹنگ کی عادت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل چھوڑنا نہیں ہے۔ جو افطاری میں ہم لوگ بہت انہیلدی کھانے کھاتے ہیں نا، وہ عادت کوشش کرو چھوڑنے کی۔ میں نے چھوڑی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ ہے؟ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہیلدی ڈائٹ کی طرف آؤ، افطاری میں بھی ہیلدی کھانے کی کوشش کرو، اور اس فاسٹنگ کی عادت جو کہ 1 مہینے میں بنتی ہے نا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کنٹینیو کرو۔ پھر دیکھو اپنی انرجی کو دیکھو گے آپ، ہر چیز انجوائے کرو گے، آپ کو لائف کی سمجھ آ جائے گی، ٹرسٹ می۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح سے گھول کے پلاؤں سب کو۔ اچھا، پھر دوسری بات آتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ حرکت میں برکت ہے، ہمیشہ سے اپنے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں حرکت میں برکت ہے، لیکن حرکت نہیں کرتے۔ واک تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کریں گے، جیسے میں نے شروع کیا پہلے واک سے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز، یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں، ہلکا پھلکا ایکسرسائز گھر میں ہی شروع کیا میں نے، اور تھوڑی سی ویٹ ٹریننگ 2 kg 4 kg کے ساتھ، جتنے ویٹس آپ گھر میں رکھ سکتے ہو۔ کمپاؤنڈ موومنٹس، اسکواٹس کر لیے، ڈیڈ لفٹ کر لیے، پش اپس، یہ ساری چیزیں۔ اب جا کے میں نے جم جوائن کیا ہے، بیکاز ویٹ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، مسل بلڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنے میں ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، تو ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم مسل لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم 60 تک پہنچتے ہیں اور پھر اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، سہارا لے کے اٹھتے ہیں، اگلے بندے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہماری مسل ویسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹائم ہے ابھی سے مسل بلڈ کرنے کا، تاکہ جب ہم 60 پہ پہنچیں گے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب یہ ساری باتیں مجھے کانسیپٹ سمجھ آئیں تو پھر میں نے یہ سٹیپ لیا، یہ والا کام بہت ضروری ہے۔ آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ کتنے دن آپ فری کر نکال سکتے ہو، بلکہ فری نہیں، آپ کو نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 3 دن، آپ اگر جتنے بھی جا سکتے ہو وہ ڈیسائیڈ کرو، اور پھر وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر صورت کرنا ہے۔ جیسے میں ہوتی ہوں نا، اپنی بات بتاتی ہوں، میں کس طرح سے نکلتی ہوں۔ گھر سے آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہو کہ بس آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں اور آرام سے آپ دروازہ بند کر کے نکلیں گے، ایسا کسی بھی دن نہیں ہوگا۔ گھر کی جو عورت ہوتی ہے نا، اس کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ کا سنک بھرا ہوا ہوگا ڈشز سے، وہ آپ کو کھینچ کے واپس بلائے گا۔ تو کچن سے کس طرح سے نکلنا ہے؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ورنہ تو وہ جو برتنوں سے بھرا ہوا سنک ہے نا، وہ کھینچے گا اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ سنک میں برتن پڑے ہوئے، اگنور کرو۔ لانڈری کرنی ہے، نہیں نہیں، اگنور کرو۔ استری کرنے والے کپڑے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے نا، وہ تو ہمیشہ ہی پڑے رہتے ہیں۔ ساری باتیں اگنور کرو۔ گروسری لانی ہے جی، بنس خالی کرنے ہیں، ساری باتیں اگنور کرو۔ جب جم جانے کا ٹائم ہے، یا اگر جم نہیں جا سکتے، گھر میں ایکسرسائز کرنا ہے، ٹائم فکس کرو۔ اگر ٹائم آپ کا آ گیا ہے تو بھائی اس پہ ایکسرسائز ہی کرنی ہے، ساری چیزوں کو بالکل اگنور ہی مارو، ٹھیک ہے نا؟ تبھی یہ ہوگا۔ اور اپنے سامنے ہمیشہ یہ رکھو کہ موٹاپا صرف آپ کی اپنی صحت کے لیے برا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موٹاپا پسند نہیں تھا۔ وہ ایک ہمیں حدیث کوٹ ہی جاتی ہے نا، اب میں اس میں غلطی نہ کروں، وہ ایک صحابی آئے تو ان کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی، کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان کو ناپسند تھی یہ بات، ٹھیک؟ تو اپنے پیٹ کو بھی نیچے ایسے دیکھ کے تو سوچا کرو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ شرمندگی ہوگی نا۔ میجک ٹی جلدی جلدی بتاتی ہوں۔ یہ جو ہے نا ٹرمرک ٹی ہے۔ ٹرمرک ٹی ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں ٹرمرک کے کیا فائدے ہیں۔ ہلدی جو ہے اس کو ہم نے دودھ میں نہیں ڈالنا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ،
ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پانی میں بنانا ہے کعوے کے لیے، جیسے پانی رکھتے ہیں پانی رکھو اور ہلدی لے لو، میں فریش لیتی ہوں، آپ کے پاس اگر فریش اویلیبل نہیں ہے تو پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 1 ٹی اسپون فریش والا جو ہے، اگر پاؤڈر لے رہے ہیں تو 1/4 اور 1/8 ٹی اسپون پاؤڈر کا آپ لوگ لیں گے، لیکن اگر فریش ہے تو 1 ٹی اسپون گریٹڈ آپ لے لیں، اس کو کپ میں ڈالیں، اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک پیپر چھڑکتے ہیں جتنا آپ ایک انڈے کے اوپر ڈالتے ہیں، فرائیڈ انڈے کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بلیک پیپر ڈالیں، اس کی ابسارپشن اچھی ہو جاتی ہے، اوپر سے گرم پانی ڈالیں، اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پی لیں، یہ صبح شام آپ نے فریش بنا کے پینا ہے، رکھ کے چھوڑ کے پھر سارا دن پیتے رہنا ایسا نہیں ہے، بالکل بنائیں فریش اور اس کو پی لیں، لیمن تھوڑا سا نچوڑ لیں، وہ مرضی ہے آپ کی، ایکسٹرا بینیفٹ ہو جائے گا۔ میرا جیسا بندہ جو کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، 100+ kg، ایک زندگی ایک ڈارکنیس امیجن کرو، ٹھیک ہے، وہ بندہ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، انرجائزڈ، فل آف انرجی، ہر کام کرنا، باگنا دوڑنا، ایون گروسری کے لیے، ہاں میں نہیں جانا ہے، پیدل جانا ہے، گاڑی لے کے نہیں جانا، اس قسم کا بندہ ہو گئی میں، ٹھیک ہے، ہر کام اچھل کود سب کچھ الحمدللہ، کمر درد غائب، نیز کا درد غائب، پلانٹر فیشیائٹس تو جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس قسم کا یہ ٹی 100% ورک کرتی ہے، ساتھ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ ٹی شروع کی نا، ابھی 1 گرام بھی شاید وزن نہ گرا ہو، 1 ہفتہ ہی ہوا تھا شاید، کوئی واٹر ویٹ گرا ہو، میں نے اس ٹائم چیک نہیں کیا تھا، لیکن دردیں میری غائب ہو گئی تھی آلریڈی، جو انرجی اور وہ ساری چیزیں تھیں نا وہ آ گئی تھی، برین فاگ ختم ہو گیا تھا، سوچ واپس آ گئی تھی میری، میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، میری تو ایسی حالت ہو گئی تھی، میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم جیسے ہو گئی ہو، سوچ ہی ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک بالکل ناکارہ بندہ میں بن گئی تھی، الحمدللہ I'm back۔ فوڈ اینیمی نہیں ہے، اپنے فوڈ کو انجوائے کرو، پروٹین رچ فوڈ کھاؤ، سمجھو لیبلز پڑھنا شروع کرو کہ جو میں خرید رہی ہوں اس کے اندر کیا ہے، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرکت میں برکت ہے، حرکت کرو، ایکسرسائز کرو، ویٹ لفٹ کرو، اسٹرانگ بنو، ٹھیک ہے، اچھی لائف گزارو۔ آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں جو میں نے ایک اوور آل ویو دیا ہے، میں دل ہے کہ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی انشاءاللہ، ایک ایک کو الگ الگ، آپ اگر کوئی بات سمجھنا چاہتے ہو تو کامنٹ کرو، میں اس کو پرائیورٹی پہ پہلے بتاؤں گی، ٹھیک ہے، فاسٹنگ کرو، ویٹس لفٹ کرو، فاسٹنگ کرو اور ویٹس لفٹ کرو، اسٹے اسٹرانگ، بلڈ مسلز، سی یو لیٹر، اللہ حافظ۔